ماشاءاللہ بڑے پیارے ہی انداز میں انہوں نے پڑھا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ 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 تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہمارے آج کے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا نوجوان خطیب ہیں، بڑا پیارا ہی بولتے ہیں، جناب محمد فاران ناصر صاحب۔ وہ تشریف لا چکے ہیں اور چند ہی لمحوں میں وہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان خطیب پیر طریقت رہبر شریعت بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مسعود احمد فریدی صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ دونوں حضرات تشریف لا چکے ہیں، لیکن کچھ راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے فاران صاحب لیٹ ہو گئے، ورنہ ہم بالکل 10 بجے تیار سے ان کے خطاب کے لیے۔ اب میں آج کے ہمارے اس بزم میں شریک ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امداد اللہ خان نعیمی صاحب، وہ یہاں پہ جلوہ گر ہیں، صدر ہیں نظام المدارس پاکستان کے، سرپرست اعلیٰ ہیں منہاج القرآن علماء کونسل کے۔ اس کے علاوہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف رضا نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عبد المختار قادری صاحب، نہایت ہی عزت و تکریم کے لائق حافظ محمد شعبان سیالوی صاحب، جناب محترم المقام قاری ذوالفقار علی نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبد الجامع سیالوی صاحب، جناب محترم المقام حضرت علامہ قاری رحمت علی نقشبندی صاحب، جناب قاری محمد عامر رضا صاحب، اور ہمارے بڑے ہی پیارے اور نوجوان خطیب جناب صاحبزادہ مفتی محمد احمد مصطفی صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اور ان قریب ہمارے ایک اور بڑے ہی شعلہ بیان خطیب، وہ ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہے، صاحبزادہ محمد اویس شعبان سیالوی صاحب، انشاءاللہ وہی چند لمحوں میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ تو آپ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں علماء کا گلدستہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کچھ علماء نیچے تشریف فرما ہیں، بزرگ علماء اوپر تشریف فرما ہیں۔ جناب عزت مآب محمد اصغر ساجد صاحب، یہ ہمارے منہاج القرآن کے بڑے ہی پرانے اور بڑے ہی سرگرم رکن بھی ہیں، اور ان کا عہدہ بھی بڑا لاہور کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کا آنا ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اپنے مہمانوں کا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا محمد فاران ناصر مصطفی صاحب، شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ برادران عزیز وقار، بلا تاخیر خطاب جناب محترم مقام عزت مآب جناب پروفیسر محمد فاران علی ناصر مصطفی صاحب، شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب۔ نحمده ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر بآواز بلند ذوق اور شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ و درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. قابل صد احترام معزز و محترم صدر علماء کونسل منہاج القرآن انٹرنیشنل، محترم المقام عزت مآب استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی الحاج محمد امداد اللہ قادری نعیمی دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ قاضی محمد صادق نسیم حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس محفل کے اندر تشریف لانے والے جملہ عشاقان مصطفیٰ، اللہ رب العزت کی بارگاہ بکس پناہ میں دعا کیجئے کہ رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی افتخار احمد رضا چشتی نظامی صاحب کی کوششوں اور کاوشوں کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ بڑی اہل علم شخصیات آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، اور اگر سچ بات پوچھیں تو خطاب تو اس حالت میں نہیں ہو سکتا، اس حال میں تو سبق ہوتا ہے. جب بڑے ہوں تو پھر چھوٹوں کا سبق ہوتا ہے. تو میں سبق سنانے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ دوست احباب بڑی محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں گے، کیونکہ قبلہ میرے بڑے بھائی علامہ افتخار صاحب خود نظامی چشتی ہیں، تو چشتی رنگ تو ہوگا پھر آپ لوگوں میں. سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا تو ان لوگوں کو پھر بڑے اچھے طریقے سے. اور ماشاءاللہ ضلع نمبر 5 لاہور کے علماء کے صدر موجود ہیں، محترم المقام عزت مآب اصغر صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ بات اس لیے میں نے چشتی والی کر دی کیونکہ میں خود چشتی ہوں، سلسلہ چشتیہ میں میں بیعت ہوں. تو اس لیے جب تک وہ ایک کیفیت نہ ہو تو تب تک تو سچ پوچھیں تو خطاب ہوتا ہی نہیں. تو میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان محترم، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ بڑی معروف آیت مبارکہ ہے اور آپ سب کو زبانی آتی ہوگی، اور تقریباً اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگا. لیکن میں آج علماء سے دعا لینے کے لیے اور قبلہ مفتی صاحب کی دعا اور نگاہ دونوں حاصل کرنے کے لیے میں اس آیت کے ایک دوسرے پہلو پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا وما، اور نہیں، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو. آواز ابھی کم ہے، ذرا جلدی میرے قریب ہو جائیں تاکہ ہمارا سفر مکمل ہو سکے. قبلہ توجہ کیجئے گا، ذرا بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارسلنا کا، ہم نے بھیجا. ذرا بات سمجھنے کی ذرا جا کے کوشش کیجئے گا. مجھے ایک بات بتائیں، میلاد پر اعتراض کرنے والے وہ اس
نہیں سوچتے کہ آقا کے میلاد کا جشن تو بعد میں ہوگا، پہلی خوشی تو اس بات کی ہو کہ مصطفیٰ کو خدا نے بھیجا. پہلی خوشی تو اس بات کی ایک مومن کو ہونی چاہیے، حضور کو خدا نے بھیجا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مسکرا کے ذرا سبحان اللہ بول. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا مرشد کوئی آپ کو چیز بھیجے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے، ارے بندے کو کوئی مرشد چیز دے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اور اللہ ہمیں اپنا محبوب دے تو ہمیں کتنی خوشی ہونی چاہیے. یہ کامن سینس کی بات. عرش اللہ کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بھیجا. اسی کا خیال کرو کہ بھیجا کس نے ہے. توجہ ہے دوستوں کی. میں ماشاءاللہ بڑے چہرے شناس اور ماشاءاللہ ویل ایجوکیٹڈ طبقہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اور میری تو قبلہ بگڑی بن گئی. قبلہ ادھر مفتی صاحب، ادھر علماء کے قدموں میں بیٹھ کر گفتگو کرنا تو بڑے اعزاز کی بات ہوتا ہے. تو ہم تو اہل سنت والے، ہمیں تو اللہ نے نسبتیں اتنی بڑی دی ہیں کہ ہم ڈولتے ہی نہیں. آج ذرا سنیت سمجھنے کی قبلہ کوشش کیجیے گا. میں ہم نے بھیجا. اب اس بات کو تھوڑا سا میں یہ صرف لفظ عرش اللہ کا ایک پیغام ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، آگے موضوع ابھی ہمارا آگے شروع ہونا ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ میں نے ہوائی فیر نہیں چلایا کہ حضور کو کس نے بھیجا. اس بات پر بھی خوشی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرے پیارے مقام پر ایک بندہ ہے 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کے میرا پیغام دو کہ اللہ نے اس کی عبادت کو رد کر دیا. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، جس کی 70 سال کی کمائی لٹ جائے وہ تو مر جائے گا، وہ تو رو پڑے گا، وہ تو چیخے گا. فرمایا پیارے موسیٰ جائیے اور میرا پیغام دیجیے. موسیٰ علیہ السلام چلے. توجہ میری جانب، اگر آپ سمجھ گئے تو پھر ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، بندہ سجدے میں تھا. آپ نے پوچھا تو وہی بندہ جو 70 سال سے اللہ کی عبادت کی؟ میں وہی ہوں، 70 سال سے عبادت کر رہا ہوں. فرمایا توجہ، آپ نے کہا تیرے لیے ایک پیغام ہے اور پیغام اللہ نے بھیجا ہے. ابھی اتنی بات کرنے کی دیر تھی، اس کی آنکھیں چمک پڑی، چہرہ شاداب ہو گیا، وہ اٹھا اور حجت کرنے لگا، رقص کرنے لگا. آپ نے کہا بات تو پوری سن، اللہ نے تیرے لیے پیغام یہ بھیجا کہ اس نے تیری عبادت کو رد کر دیا، اب وہ تو خوشی کرنے لگا. آپ کہنے لگے بڑا عجیب آدمی ہے، تیری عبادت رد ہو گئی تو خوشی کر رہا ہے. اس نے وجد میں آ کے کہا حضرت موسیٰ میں اس بات کو نہیں سوچ رہا کہ اس نے قبول کی ہے یا رد کی، میں تو خوشی اس بات میں کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے پیغام بھیجا. میں خوشی اس بات پہ کر رہا ہوں اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے. اب دل کی تختی پر لکھیے اللہ جنہیں پیغام بھیجے وہ تو خوشیاں منائے، اور جن کے پاس اللہ محبوب بھیجے ان کو خوشیوں کا علم. قبلہ ذرا اکھاں کھول کے بیٹھے ہو، شیخ الاسلام کا بیٹا آیا ہے. توجہ ذرا جا کے بیٹھیے گا. عرش اللہ کا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا. رسول کے میلاد کی خوشی پر اعتراض کرنے سے پہلے اسی کا حیا کرنا بھیجا کس نے ہے. ایوب علیہ السلام بیمار رہے، جب صحت ملی تو کسی نے کہا پیارے ایوب مبارک ہو. آپ پڑھی ائمہ تفسیر کو، بندہ ملا کہا جی مبارک ہو، قربان جاؤں. جب یہ بات میں پڑھتا سناتا ہوں ایک کیفیت تاریخ، بندہ مبارک دے رہا ہے کہ اللہ نے صحت دے دی، مبارک ہو. حضرت ایوب علیہ السلام کی چشمان آنکھوں میں آنسو آگے. کہا مبارک دینے والے اب میں تجھے کیسے سمجھاؤں، جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں ہے. آواز کم آ رہی ہے، وہ جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں ہے. فرمایا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے جب میں بیمار تھا ہر روز صبح کو ہر روز شام کو میرے کانوں میں مالک کی آواز آتی تھی، بتا ایوب تیرا کیا حال ہے، بتا ایوب تیرا کیا حال ہے. فرماتے ہیں جب مالک کی کانوں میں آواز پڑتی میں اپنے دکھ بھول جاتا، مجھے اپنے غم یاد نہ رہتے. اور لوگوں کو جنہیں پیغام بھیجے انہیں غم بھول جاتے ہیں،
جشن کے موقع پر عجب لوگ کہتے ہیں غم کرو، 12 کو وصال ہوا، میں آگے اس پر انشاءاللہ آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ارسلنا کا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہائے ہائے کتنی محبت ہے، ارسلنا کا، اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا۔ اب بنا کر کیا بھیجا؟ فرمایا عالمین کی رحمت۔ ہاں سبحان اللہ، ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے بولنے کو، عالمین کی رحمت۔ اب قبلہ جو ہم اس کے بالکل ڈیفرنٹ اینگل پہ میں بات کرنا چاہوں گا، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ رحمت کر رحمت کر سکتا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں، شرائط کیا ہیں؟ میں بالکل آسانی میں، چونکہ آپ کو یقینی بات ہے میں یہ جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ میں علماء کے معذلہ علم میں اضافے کا سبب بنوں گا، نہیں، میں آپ کے لیے ان کو تو میں نے کہا سبق سنانا ہے، جاتے ہوئے تھپکی دے دیں گے، دعا دے دیں گے، بس میرے لیے یہی سرمایہ حیات ہے۔ آپ سے میری گفتگو چل رہی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، پہلا رحمت کا تقاضا یاد رکھ لیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قبلہ، یہ میرے والد محترم، تو میرے والد محترم آج ساتھ آئے ہیں شور کوٹ سے سفر کر کے، صبح بھی ہم نے چکوال جانا تھا تو فرمانے لگے میں ساتھ چلتا ہوں۔ اب اگر میں آپ کے سامنے بات کروں کہ میرے والد محترم نے میری زندگی کے ایک ایک لمحے پر مجھ پر رحمت کی ہے، شفقت کی ہے، یہ جملہ درست ہے یا غلط؟ بولیں پھر ہاتھوں، درست ہے، بالکل درست ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میں نے بھی اپنے والد محترم کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر رحمت، شفقت، مہربانی کی ہے تو درست ہے یہ غلط ہے۔ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آئے تو بولیے گا اس کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ کہیں گے فرحان بھائی یہ بات اس لیے غلط ہے جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تب رحمت کون کر رہا تھا؟ کیونکہ یہ تو آپ سے پہلے سے ہیں، یہ اول ہیں، آپ بعد میں آئے، تو ایک باپ نے بیٹے پر رحمت کرنی ہو تو اس کا اول ہونا ضروری ہے، تو جس نے عالمین پر رحمت کرنی ہے وہ کب سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ہیں عالمین کی رحمت، اس کا مطلب یہ ہے عالمین بعد کے اندر ہو، رحمت مصطفیٰ سب سے پہلے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے عالمین بعد میں بنائے ہوں گے، رحمت مصطفیٰ کا سائبان سب سے پہلے ہوگا۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ ذرا جو جاگ رہے ہیں وہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ لاہور والے جاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پہلا تقاضا یہ میں نے یاد، آپ جب تک سبق یاد کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلا تقاضا بولیں اول ہونا، آواز آئے نا، میں آپ کو یہ جان ایسے نہیں چھوڑتا میں مجموع کی۔ پہلا تقاضا آواز کے ساتھ بولو اول ہونا، پھر بولو اول ہونا۔ اب سوچنے کی بات ہے حضور کتنے اول ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ میں قبلہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے، آپ اس مجلس سے قرآن اٹھائیں، آپ کے گھروں میں جو ہے وہ قرآن پاک اٹھائیں، اس کو آپ جب کھولتے ہیں توجہ، اس قرآن کی ابتدا پہلا لفظ وہ کیا ہے؟ الحمد، الحمد۔ اب اس بات کو یہاں پہ رکھیں، ایک چھوٹا سا اصول دیکھیں۔ ابھی میں نے پہلا خطاب اس علاقے میں، ویسے تو لاہور میں آتا جاتا رہتا ہوں، 7 سال 8 سال رہا یہاں پہ، تو اب تعلیم مکمل ہوئی تو گھر چلا گیا، لیکن یہاں پہ آنا تھا، میں نے دیکھا کہ قبلہ مفتی صاحب ہوں گے، علماء کا ایک کثیر تعداد موجود ہوگی تو مجھے سبق سنانا، تو میں نے 100 بار سوچا کہ میرا موضوع کیا ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی رائٹر، آتھر ہو، مصنف ہو، وہ بھی لکھنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے میرا پہلا لفظ کیا ہو۔ نعت خوان 100 مرتبہ سوچتا ہے میرا پہلا کلام کیا ہو۔ نقیب سوچتا ہے میرا پہلا مصرع کیا ہو۔ کیوں؟ فرسٹ امپریشن از دا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی سوچتا ہے پہلا لفظ کیا ہو، تو آپ کے خیال میں جو کلام آفاقی اور عالمگیر ہے، رب نے نہیں سوچا ہوگا پہلا لفظ کیا ہو۔ اور آپ ذرا مجھے بول کے بتائیں، حضور آقا تاجدار کائنات کی پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ ہاں اب تڑپی گا، پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا۔ تو مگر کیا بات ہے، آج جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو وہاں اقرا نہیں، وہاں تو الحمد لکھا ہے۔
اس کا مطلب ہے الحمد کے اندر کوئی تو راز ہے. اور اگر الحمد الف لام کو چھوڑیں تو یہ لفظ ہے حمد. حمد. اب باری تعالیٰ تیری ذات نے ہمارے لیے یہ اصول بنایا کہ ہم جب بھی ابتدا کریں گے ہم کریں گے خدا کے نام سے. اللہ فرماتا ہے تم ابتدا کرو گے خدا کے نام سے، مگر اللہ ابتدا فرمائے گا حمد سے، لفظ حمد سے. اب آپ یہ سب سوچ رہے ہوں گے اس حمد میں ایسا کون سا راز ہے کہ جو قرآن کی ابتدا حمد سے ہو رہی ہے. تو راز میں بتاتا ہوں، آپ بولیے گا. راز یہ ہے جب میں نے اس لفظ حمد کو دیکھا تو مجھے پتا چلا حمد وہی لفظ ہے جس سے نام محمد بنا ہے، جس سے نام محمد بنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا، او میرے مصطفیٰ کی امت تمہارے لیے اصول یہ ہوگا تم ابتدا کرو گے خدا کے نام سے، خدا ابتدا کرے گا محمد مصطفیٰ کے نام سے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی ابتدا بھی سرکار ہے. تو باری تعالیٰ قرآن کی ابتدا کرنے کی وقت آئی تو تو نے اپنے محبوب سے ابتدا کی. تو باری تعالیٰ جب کائنات کی ابتدا کرنی تھی، آواز آئے، آواز آئے، زندوں والی آواز آئے، سبحان اللہ کی. صحابی آئے میرے آقا کی بارگاہ میں. اب توجہ کرو، صحابی آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ متا وجبت لکم نبوۃ. اب پوری توجہ، میں چونکہ کہ طالب علم ہوں، میں نے تو علماء کو سبق سنانا ہے اور دعا لینی ہے نا. تو قبلہ مفتی صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوا ان کی مدد سے اور استغاثہ طلب کرتے ہوئے آپ تک بات سمجھانا چاہتا ہوں. صحابی نے سوال کیا ہے لفظ متا کے ذریعے. اس کا کیا مطلب ہے آپ کے لیے سادہ لفظوں میں؟ صحابی نے جب یہ سوال کیا نا متا وجبت لکم نبوۃ، آقا یا رسول اللہ وہ وقت بتائیں جب آپ کو نبوت ملی. آپ کی آواز آنی چاہیے تھی. اب صحابی کا سوال، صحابی تو وہ زمانہ، وہ وقت، وہ ٹائم پوچھنا چاہتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. نہیں یار آپ سمجھے ہیں تو بولنا چاہیے تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے. اب میرا ایک ہاتھ جوڑ کے آقا یا رسول اللہ، صحابی نے تو یہ بات پوچھی نہیں ہے، وہ وقت پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو نبوت ملی. قبلہ آپ کی یہ مسجد والے کہیں اس جملے کے اوپر ہاتھ اٹھا کے ذرا دیوانگی کا اظہار کریں تو ذرا مزہ آ جائے گا. جملہ سنیے پہلے، ذرا بات سمجھیے. صحابی نے فرمایا آقا متا، وہ وقت بتا دیں، وہ ٹائم بتا دیں جب آپ کو نبوت ملی. صحابی نے وقت پوچھا، حضور نے واقعہ سنا دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور. آقا یا رسول اللہ وقت بتائیں. میرے آقا آپ وقت بتا دیں. میرے آقا فرماتے ہیں اب میں صحابی کو یہ بات کیسے بتاؤں، اس وقت بھی نہیں تھا، مصطفیٰ پہلے سے نبی. ارے لوگوں یہ جب تک کچھ نہ تھا، لوہو قلم نہ تھے، بابو پر نہ تھے، خوشبوگر نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، کسبہ نہ تھا، مستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی. یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی. تو فرمایا رحمت کا پہلا تقاضا بولو ذرا، اول ہونا. اول ہونا بولو بھائی، سب بولو. نا آواز آئے. پہلا تقاضا کیا ہے؟ اول ہونا، اول ہونا، اول ہونا. اگر تھوڑی سی محبت فرمائیں تو اس اول کے اوپر ایک بات اور کرنا چاہوں گا. یہ میں ابھی آواز آ رہی تھی یہاں پر وہ حضرت حسان کا کلام کسی نے پڑھا. اب ذرا قبلہ توجہ کیجئے گا، دوستان محترم ذرا ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. اب صحابی نبی کے سامنے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ تُوَيْنِ.
سونیا میری اکھ نے تیرے ورگا ویکھیا ہی نہیں. ہائے 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 یار پنجابی کا ذرا لطف لو. یہ عشق رسول صحابہ کا مزاج ہے. ہائے 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 حضور سے یار، حضور سے محبت، حضور کی محبت میں فنائیت. آقا میری آنکھ نے آپ دیکھا ہی نہیں. پھر واحسن من کلم ترکت تو ہی نہیں واجمل من کلم طالب النساء. آقا میں دیکھتا کیسے؟ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا آپ جیسا. اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ذرا ایک درمیان میں آ گئی ہے تو وہ بات بھی کرنا چاہوں گا. آج اتنا لوگوں پرفتن دور ہے، قبلہ حضور کے والدین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرے آقا کے والدین کے ایمان پر، اور یہ کلمہ تھا نہیں تھا جنت میں جائیں گے، یہ بحثیں کرتے ہیں. لیکن جو صحابی نے نبی کے سامنے بات کی ہے وہ قابل غور ہے. یہ بات قبلہ 10 طریقوں سے ہو سکتی تھی، مگر جب صحابی نے لفظوں کا انتخاب کیا، اور کنہوں نے؟ وہ بھی حضرت حسان جیسے. کیا کہا؟ آقا کسی ماں نے آپ جیسا پیدا نہیں کیا. یار سمجھو ذرا، ان آقا کی امی جان کا ذکر کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابی آقا کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتے تھے. آقا ہمارا یہ عقیدہ ہے، جس طرح آپ کا ثانی کوئی نہیں، اسی طرح آپ کی ماں کا بھی ثانی کوئی نہیں. وہ جو ہے دوستو، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذرا سبحان اللہ بولیے. اب آگے کیا فرمایا؟ پھر کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. آقا اگر تھوڑا سا ذرا پنجابی کا ذوق رکھے تو اپنی ذوق پورا کرنے کے لیے صحابی نے آکھیا آقا مینوں تے انج لگدا جویں رب نے تھانوں تھوڑی مرضی نال بنایا ہے. ہائے ہائے مینوں تے انج لگدا جویں رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا. جیسا آپ نے چاہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی چاہت سے آپ کو بنایا گیا، آپ کو آپ کی چاہت کے مطابق بنایا گیا. اگر تو بھئی ذرا میری جانب توجہ، اب میں زور نہیں لگاؤں گا، آپ کی آواز آئے ذرا مجھے ایک بات بتاؤ. صحابی نے فرمایا، کہا نبی کے سامنے جیسا آپ نے چاہا، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا گیا، آپ سے پوچھ کے بنایا گیا جیسا آپ نے چاہا. مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ جب بنا رہا تھا پوچھ کس سے رہا تھا؟ ہائے 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 ہائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی تو تھا جو چاہ رہا تھا. ہائے 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 وہ کوئی تو تھا، وہ کیا تھا؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم وہی نور محمد مصطفیٰ تھا. تو رحمت کا پہلا تقاضا بولیں کیا ہے؟ اول ہونا. اولیت ہو تو رحمت کا پہلا تقاضا پورا ہوتا ہے. تو اب سوال کریں فرحان بھائی کیا اول ہونے سے رحمت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ سنیں ایک مثال دیتا ہوں. یہ چنگی عمر صدو کا علاقہ ہے، چنگی عمر صدو. دیکھیں اب میں تو شورکوٹ کینٹ سے آیا، میرا تو گھر وہاں ہے. اب یہاں تو میں ذاتی طور پر تو آپ کو نہیں جانتا. اب باہر بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا. اگر مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر گاڑی خراب ہو جاتی اور اوپر سے میرے پاس کوئی بھی ایسا ذریعہ نہ ہوتا کہ میں آپ تک پیغام پہنچا دیتا، آپ کو علم ہو جاتا، آپ کو خبر ہو جاتی کہ فرحان بھائی تو پھنسے کھڑے ہیں، اور میں ساری رات کھڑا رہتا. اگلے دن صبح آ کے میں علامہ صاحب کو دیتا، شکوہ کرتا کہ آپ کیسے مہمان نواز ہیں، میزبان ہیں، کہ مہمان آیا تو آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں، میں ساری رات سڑکوں پہ رہ گیا. تو یہ کیا کہتا ہوں کہ فرحان بھائی اصول تو آپ نے بھی پڑھے ہیں، اصول ہم نے بھی پڑھے ہیں، آپ کا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں تھا. ہمیں علم ہی نہیں تھا. ہمیں علم ہوتا تو ہم آپ پر ضرور مہربانی کرتے، ہمیں علم ہوتا تو ہم شفقت کرتے، ہمیں علم ہوتا تو ہم پہنچ جاتے. میں نے کہا ایک بندے نے، ایک مومن نے دوسرے مومن کے اوپر مہربانی کرنی ہو اس کو بھی علم ہونا ضروری ہے. تو جنہوں نے عالمین کے اوپر رحمت کرنی ہے ان
اللہ نے فرمایا محبوب کوئی اعتراض کرے ہی نہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی دے چھڑے۔ آپ کا ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں؟ ذرا جا کے بولو نا یار۔ مجھے ایک بات تو 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا تھا، جھنڈے اٹھائے تھے، ذرا ہاتھ اٹھائے نا جنہوں نے ذرا جلوس بھی نکالا اور جھنڈے بھی۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں ذرا آپ کی مسکراہٹ والی سبحان اللہ چاہیے۔ کچھ لوگ نا ذرا پریشان بیٹھے ہیں کہ یار یہ ہے تو منڈا یہی ہے، ایک گلاں بڑیاں مطلب یہ کیویں ہو رہا ہے۔ اور میں تو ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، تم ہمیں کیوں دیکھتے ہو؟ یہ ہماری نسبتیں نہیں دیکھتے، ہمارے پیچھے ہاتھ کن کا ہے انہیں دیکھو، ہمیں نہ دیکھو بابا، ہم تو نسبت والے ہیں۔ تو توجہ، ابھی جو جھنڈے آپ نے اٹھائے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور کو آپ کے جھنڈوں کا بھی علم ہے تو پھر اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ تو نہیں نہ بنتی تھی۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہے، حضور کو یہ بھی علم ہے کہ کون میرے میلاد میں جھنڈے اٹھائے گا۔ آپ کہیں گے فرحان بھائی نانا جذبات کی بات نہیں چلے گی، بات دلیل کی چلتی ہے۔ آئیے ذرا حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ جنگ موتا، میرے آقا قبلہ میلوں کے فاصلے کے اوپر ہیں۔ جو صحابہ جنگ موتا میں شریک ہوئے، توجہ ذرا، جو صحابہ جنگ موتا میں شریک ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن رواحہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت زید، اب یہ جنگ موتا میں شریک ہوئے۔ قربان جاؤں، میرے آقا میلوں کے فاصلے پر تھے۔ روایت بتاتی ہے صحابہ نے کہا یہ اسلام کا جھنڈا، یہ جہاد کا جھنڈا کس کو دیا جائے گا؟ جب جھنڈا حضرت زید کو دیا گیا، روایت بتاتی ہے فقال اخذ الرایۃ زید، میرے آقا نے میلوں کے فاصلے پر بتایا صحابہ اب جہاد کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھوں میں ہے۔ ذرا جاگیے، جہاد کا جھنڈا حضرت فاؤسی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اب وہ شہید ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اب جہاد کا جھنڈا ابن رواحہ نے اٹھا لیا، اب جہاد کا، اب وہ شہید ہو گئے، اب جہاد کا جھنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا، اب وہ شہید ہو گئے۔ قربان جاؤں، میری آنکھ، حضور چشمان مقدس نم ہو گئی، حضور کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اور جب میرے آقا نے پھر فرمایا صحابہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے اٹھا لیا؟ فرمایا اب خالد بن ولید نے اٹھا لیا اور اب اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اب روایت نے کیا بتایا؟ قبلہ ذرا دلوں کو ذرا کھولیے اور اس جملے کو دل کی تختی پر لکھیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیوں سرکار کی محبت میں یہ دیوانہ وار کرتے ہیں؟ آقا نے بتایا، روایت بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے، میرے آقا نے بتایا دیکھو جہاد کا جھنڈا حضرت زید کے ہاتھوں میں گیا، نبی نے بتا دیا میں جانتا ہوں جھنڈا کس ہاتھ میں ہے۔ بولو نا میرے بات بتاؤ، جس نبی کو یہ علم ہے کہ جہاد کا جھنڈا کس ہاتھ میں ہے، اس نبی کو یہ بھی علم ہے میلاد کا جھنڈا کس ہاتھ میں ہے۔ ہائے ہائے، دوستان محترم، پتا چلا حضور کو علم ہے۔ قبلہ علماء بیٹھے، مجھے ایک بات یاد ہے، قبلہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار فیصل آباد میں ہے۔ آپ نے ایک دفعہ سیرت محدث اعظم ذرا پڑھیں تو وہ کراچی کے ایک مکتبے پر تشریف لے گئے۔ قبلہ بات بڑی مزیدار ہے، توجہ۔ تو وہ جو مکتبے کا مالک تھا وہ ذرا دوسری فکر کا بندہ تھا، اس نے کہا انہیں لوگ کہتے ہیں محدث اعظم اور یہ آ جائے ہیں تو ان سے سوال ایسا کرنا ہے پھنسا لینا، ان کو نہیں آئے گا جواب۔ اب انہیں کیا پتا جن پر نگاہ سرکار ہو جائے انہیں کوئی پھنسا نہیں سکتا ہے۔ اس نے بڑی چلاکی کھیلی، اس نے زمین سے ہاتھ کر کے ایک ذرہ اٹھایا، اس نے کہا قبلہ یہ بتائیں نبی اس ذرے کو جانتا ہے؟ آواز سبحان اللہ، نبی اس ذرے کو جانتا ہے؟ آپ چونکہ تھے محدث اعظم،
جواب سنیے اور طرف جائیے. آپ نے کہا تیرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں, پہلے تو بتا یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے؟ یہ ذرہ نبی کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں یہ تو بخاری کی روایت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. یہ تو جانتا ہے. آپ نے کہا نادان, میں تیری عقل پہ ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ تو ذرے کا علم مان رہا ہے, نبی کا انکار کر رہا ہے. تو ذرے کی شان مان رہا ہے اور نبی کا انکار کرتا ہے. دوستان محترم, رحمت کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ علم ہونا. بولو, پہلا کیا تھا, دوسرا کیا ہے؟ علم ہونا. اور اتنا اللہ نے عطا کیا, اللہ نے فرمایا, اللہ نے عطا کی. ایک بات بتاؤ, یقین کرو, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, ہمارے دلوں میں سرکار کی جو محبت ہے نا, حضور اس محبت کو بھی جانتے ہیں. آواز آنی چاہیے تھی یار آپ کے, سبحان اللہ. حضور کو اس محبت کا بھی علم ہے. اب آپ کہیں فرحان میں یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے, تو آئیے حدیث بتاتی ہے. میرے آقا جبل احد پر چلے گئے, میرے آقا نے جبل احد کے بارے میں فرمایا, سنو لوگوں ذرا کان کھول کے, یہ کون سا عقیدہ ہے جو آج امت کو, بچوں کو یہ پڑھایا جائے کہ معاذ اللہ نبی جانتے کچھ نہیں تھے. یہ نبوت کی شایع نشان بات. کچھ تو خیال کرو کہ ہم اپنی نسلوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میرے آقا نے جبل احد کے بارے میں فرمایا کیا, ھذا جبل یحبنا ونحبہ. ترجمہ میں کرتا ہوں, آواز آپ دینا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت فرماتے ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے جو آپ کے دل کو ٹھنڈک اور سکون دے گی. مجھے ایک بات بتاؤ, نبی پتھر کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ہائے ہائے یار, کوئی تو سمجھے میرا درد. قبلہ بہت شکریہ. نبی پتھر کے بارے میں, پہاڑ کے بارے میں بول کے جواب دو لاہور والوں. پتھر بولتے ہیں یار؟ ہاں نا, کچھ تو بولا یار. یہ سنیت پہ زوال ہی اسی وجہ سے ہمیں بولنا نہیں آتا. ہاں, میں اب دوسری طرف نہیں جانا چاہتا, ذرا حق بات پہ بولنا سیکھو. پتھر بولتے ہیں؟ پتھر کی زبان ہوتی ہے, پتھر میں دل ہوتا ہے, پتھر میں جذبات ہوتے ہیں. اب آپ تڑپیے گا, جس میں دل نہیں, نبی کو اس کی محبت کی تو خبر ہے. ہائے 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 ہائے, فیصلہ کرو. میرے آقا نے بتا دیا, اگر مجھے اس پتھر کی محبت کی خبر ہے, امتی ایمان رکھ, مجھے میری محبت کی بھی خبر ہے. اور یہ حدیث ذرا قابل غور ہے. عربی کے اندر ایک فعل مضارع ہوتا ہے. ذرا پڑھے لکھے چہرے, اب میں تو ایک بات طلباء کے لیے, فعل مضارع کی خصوصیت یہ ہے اس میں دو زمانے ہوتے ہیں. یعنی کہ جہاں فعل مضارع ہوگا وہ حال کا معنی بھی دیتا ہے اور مستقبل کا, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. اب ذرا میری جانب توجہ رکھنا ہے کہ بات کرنے لگا ہوں, یہ پلے کام آئیں گی. یہ جو ادھر ادھر کے عقیدے, یہ جہلم آگے پیچھے کی باتیں جو نسلوں کو خراب کر رہی ہیں, رحمت کے تقاضے ہیں یہ کہ نبی کے نشانوں کو مانا جائے. میرے آقا فرماتے, اب حضور نے فرمایا یہ یحبنا, یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. اب اگر میں قبلہ گرامر کی روح سے پورا تول کے ترجمہ کروں, مضارع اندر ڈال کے, تو کیا ترجمہ بنے گا؟ نبی فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. ہائے 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 ہائے, آواز کم آئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے, کرتا رہے گا. نبی نے بتا دیا, مجھے تو پتھر کے مستقبل کی بھی خبر ہے, امتی تیری خبر کیسے نہیں ہو سکتی مجھے؟ جس نبی کو اللہ نے اتنا علم دیا ہو کہ نبی پتھر کے بارے میں بھی جانتے ہیں, انہیں میرا ہی رہنا ہے, انہیں میرا ہی وفادار رہنا ہے, تو کیا خیال ہے؟ تو جو کلمہ پڑھیں گے نبی کو ان کا علم نہیں ہے. خیر باتیں بڑی ہیں. رحمت کے دوسرا تقاضا کیا تھا؟ ہاں نا, آواز آئے. پہلا دورہ, پہلا کیا تھا؟ اول. دوسرا, تو کیا یہ دو تقاضے پورے ہو جائیں تو رحمت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. ادھر نا لاہور میں ایک بڑا سرمایہ دار انسان تھا, بزرگ تھا, سرمایہ دار تھا.
ایک دن اس کی کالونی کا ایک غریب بندہ اس کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا چودھری صاحب میں آپ کے قریب ہی رہتا ہوں تو آپ اول بھی ہیں، توجہ ذرا، ہاں یہ آپ کو انشاءاللہ کل رات کو سمجھ آئے گی تو پرسوں رات کو آپ سبحان اللہ ضرور بول دیں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ اب وہ گیا اس کے پاس اور جا کے کہنے لگا کہ میری ہے بیٹی کی شادی اور تیاں تے سبدیاں، تو ان کا یار کوئی بات نہیں، بتاؤ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی میں 2 ماہ کے بعد واپس کر دوں گا، اور مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے، میں ذرا شادی یہ ذمہ داری پوری کر لوں۔ توجہ، اب یہ جو چودھری تھا یہ اول بھی تھا، اسے علم بھی ہو گیا کہ اس بندے نے آگے اپنی مجبوری بتا دی کہ میری یہ مجبوری ہے۔ اب اول بھی تھا، علم بھی تھا۔ اس چودھری نے کہا کل 4:15 میں آنا اور پیسے لے جانا۔ یہ غریب اپنے گھر سے چلا 4:10 پہ، 15 منٹ پہ اس کے دروازے کے سامنے دروازہ نوک ہوا، ملازم دروازہ کھولتا ہے، ملازم کو بتاتا ہے مجھے اس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا، تو چودھری صاحب کو کہا جی آئیں میرے ساتھ، وہ کمرے میں ہیں آ جائیں۔ اب ملازم اس بندے کو لے کے جا رہا ہے، 4:13 14 15 منٹ کے قریب کی بات ہے۔ اب یہ جا رہا ہے اس کمرے کی طرف جہاں وہ چودھری آرام فرما رہا ہے، جہاں وہ چودھری رہتا ہے۔ جب ملازم نے دروازہ کھولا وہ چودھری آگے مرا پڑا تھا۔ توجہ، وہ اول بھی تھا، اسے علم بھی تھا، مگر رحمت نہ کر سکا کہ مردہ ہو گیا، زندہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے عالمین پر رحمت کرنی ہے، آپ کا زندہ ہونا ضروری ہے، ہم نے قیامت تک کی زندگی آپ کو عطا فرمائی۔ رحمت کے لیے ضروری ہے جس سے مانگا جائے وہ زندہ بھی ہوئے، وہ زندہ ہو۔ اب آپ کہیں فرحان بھائی اچھا زندہ تھے، بڑے چلاک ہو، تیسرا عقیدہ بھی کو گل چو کٹ لیا۔ میں نے کہا ابھی تو 3 نکلے ہیں، ابھی تو سفر آگے چلنا ہے ہمارا۔ توجہ ذرا، اب آپ کہیں کہ یہ زندگی، تو مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن میں یہ تو مانتے ہو کہ یہ لکھا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ یار تو کہ کم بولے ہو، نہیں مانتے آپ؟ قرآن ابھی نکالے، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب میری طرف ہے، ایک بندہ نا قبلہ، وہ ایک بھائی تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ مجھے ایک دن وہ یہ بات میں نے ایک جگہ کی تو مجھے کہنے لگے فرحان بھائی یہ کہاں شہادت کی بات آپ نے حضور کی حیات کے ساتھ جوڑ دی؟ تو کہنے لگا جی شہید تو شہادت کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، تو شہید تو بولے شہادت کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر شہید شہادت کی وجہ سے زندہ ہے تو نبی نبوت کی وجہ سے زندہ کیوں نہیں ہے؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ تو اب دوستان محترم دیکھیے، شہید کو یہ جو زندگی ملی، بولو یہ جو شہید کو زندگی ملی یہ کس کے صدقے ملی؟ ہاں سمجھا، بولنا چاہیے تھا یار، ذرا محبت سے سبحان اللہ بول دو یار، بولو نا۔ امت میں جو تحفہ ملا یہ کس کے صدقے ملا؟ ہر کوئی کہے گا یہ نبی کے صدقے ملا۔ میں نے کہا بابا یہ دماغ اللہ نے اسی لیے دیا ہے اور جن کے صدقے سے دوسروں کو زندگی ملے ان کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ چلو فیصلہ کرو لاہور والو، حسین زندہ ہے یا نہیں؟ پنج تند غلام بولو ہاتھ چاک کے ذرا، حسین زندہ ہے؟ تو آئیے پھر نواسے سے پوچھ لیں کہ نانے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میرے آقا فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لیکن یہ پہلا حصہ حسین منی، آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، حسین کسی اور سے نہیں، حسین مجھ سے ہے۔ توجہ یار، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی طالبانہ ایک فہم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھو یار، ایک بہت بڑا اگر میں سرکل کھینچوں نا، یہاں پہ بہت بڑا گول دائرہ بناؤں اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گول دائرہ بناؤں، تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں علمی طور پر کہ بڑا گول دائرہ کل ہے، چھوٹا اس کا جز ہے۔
آقا فرماتے ہیں حسین منی، میں کل ہوں، حسین میرا جز ہے. میں کل ہوں حسین. لو بھائی فیصلہ کرو اب لاہور والوں، پتہ نہیں یہ جملہ بھکر کی سرزمین پر 10,000 کے مجمع نے بھی سنا تھا، اب لاہور کی سرزمین کیا کرتی ہے؟ توجہ. اب آقا فرماتے ہیں حسین میرا جز ہے. میں نے کہا اگر کل کی شان کو سمجھنا ہو تو پہلے جز کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جز کا مقام کیا ہے. تو میں جز کی شان کو سمجھنے کے لیے میں نے دیکھا سرزمین کربلا کو، تو مجھے نظر آیا کہ امام علی مقام کا دھڑ مبارک تو کربلا میں رہ گیا تھا، مگر سر مبارک کوفہ اور شام کے بازاروں میں نیزے کی نوک پر قرآن سنا رہا تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا، آپ تو سرکار کے جز ہیں، آپ تو نانا کے جز ہیں، آپ نیزے کی نوک پر بول رہے ہیں؟ امام علی مقام فرماتے ہیں میں ہوں آقا کا جز ہوں، میں سرکار کا جز ہوں اور میں زندہ ہوں، میں آقا کا جز ہوں اور میں زندہ ہوں. جب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میں حضور کا جز ہو کے زندہ ہوں تو مصطفیٰ کل ہو کے زندہ کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں صحابہ کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں. میں نے کہا بھئی جگڑنا تو ہمیں ہمارے اساتذہ نے سکھایا نہیں. ہم نے اہل بیت سے بھی پوچھا، چل تیری تسلی کے لیے صدیق اکبر سے بھی پوچھ لیتے ہیں. پڑھیے روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں چونکہ میرے اساتذہ میں کئی نقش بندی بھی ہیں تو مجھے ایک بات کرنے کو دل کر رہا ہے. حضرت ابو بکر اس ہستی کو کہتے ہیں وفا جس کو دیکھے تو وجد میں آ جائے. آپ کی استقامت کو بھی سلام ہے. چلیں ایک اور جملہ بول دیتا ہوں، وفا جس کو دیکھے تو وجد میں آ جائے. آج آپ لوگ اپنے پتے پہ رہ رہے ہیں. کوئی مجھ سے میرا پتہ پوچھے تو وہ میرے گھر کا پتہ ہے، علامہ صاحب سے پوچھے تو وہ ان کے گھر کا پتہ ہے. واحد صدیق اکبر ہیں جو آج بھی مصطفیٰ کے پتے پر ہیں. واہ واہ واہ. تو اب ان کا عقیدہ سن لو. وقت وصال آیا، مولا علی پاس کھڑے تھے، تو یہ بھی سن لو ذرا، جو وقت وصال قریب ہو نا وہ اپنے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ مفتی محمد مسعود فریدی صاحب آستانہ عالیہ بصیر پور شریف تشریف لائے. دل کی عطا کریں سے خوش آمدید کہتے ہیں. چلیں جی، مجھے اشارہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ میں اب اپنی بات کو ذرا اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. سفر ابھی طویل ہے مگر انشاءاللہ ہم ذرا موٹر وے کو چھوڑ کر ذرا بائی پاس کرتے ہوئے موضوع کی تکمیل کی طرف جاتے ہیں. توجہ ہے ذرا جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ بولیے ذرا. تو میں نے کہا آئیے ذرا صدیق اکبر کا عقیدہ بھی تو دیکھ لیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. تو جب آپ نے آخری وقت میں مولا علی سے فرمایا پہلی آرزو کی، پیارے علی آرزو یہ ہے جن ہاتھوں سے آپ نے نبی کو غسل دیا تھا. نہیں سمجھے بات آپ؟ جن ہاتھوں سے آپ نے سرکار کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دیا. تو آپ نے یہ جملہ بول کر بتا دیا صدیق کے دل میں علی کا پیار ہے، اور مولا علی نے مان کر بتا دیا علی کے دل میں صدیق کا پیار ہے. یہ لڑائیاں کسی اور گھر کی ہیں. توجہ اگلی بات فرمایا جب تمام معاملات ہو جائیں، جنازہ ہو جائے اور کفن سب ہو جائے، اب سننا ذرا. حضرت انس بن مالک بھی پاس کھڑے تھے، مولا علی بھی پاس تھے. صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے سرکار کی بارگاہ میں لے جانا اور عرضی پیش کرنا، حضور اجازت ہو تو غلام ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. حضور سے پوچھنا، توجہ، حضور سے پوچھنا. میرا سوال یہ ہے قبلہ مجھے بھی تو کوئی بتائے سمجھائے. کیا مولا علی نے کہا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، نبی تو زندہ ہی نہیں؟ کیا کوئی ایک صحابی جس نے اعتراض کیا؟ کوئی بھی نہیں تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟
ہے اور قربان جاؤں جب صحابہ، میں ذرا پنجابی کا ایک لفظ استعمال کروں گا تاکہ اپنے ذوق کے لیے، جب صدیق اکبر کو لے جایا گیا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ عرضی پیش کرنے کے بعد درود و سلام کی صدائیں تھیں، قبر رسول سے آواز آتی ہے دیر نہ کرو، یار کو یار ملا دو۔ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، صدیق اکبر نے یہ آرزو کر کے اور حضور نے اپنے پاس بلا کے ہمیں بتا دیا کہ عقیدہ یہی ہے، کیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، عقیدہ تو یہی ہے۔ اور یہ جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا میری چشم عالم، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت جھنجھوڑتے ہیں، اے بندہ مومن یہ جو آج کہتے ہیں نا جی ہیں تو نظر نہیں آتے، سنائی نہیں دیتے، یہ ایک بڑا طبقہ ہے جو نوجوانوں کو کہتا ہے دیکھو میں زندہ ہوں تمہیں نظر آ رہا ہوں، اگر سرکار بھی زندہ ہوتے تو نظر، وہ اس طرح نوجوانوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا ان کو ذرا جھنجھوڑا ہے، نادان جو تجھے نظر نہیں نہ آتے تیری نظر کا قصور ہے۔ آئے آئے آئے، میں قبلہ اجازت چاہوں گا تو تھوڑی سی ایک بات حضور آپ کی دعا لینے کے لیے ایک بات بلا تشبیہ و بلا مثال ایک بات کرنا چاہوں گا۔ یہ جو کہتا ہے نا یہ جو نظر نہیں آتے ہیں تو نظر نہیں آتے، سنائی نہیں دیتا، توجہ، یہ ہمارے ماشاءاللہ کافی بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، آپ نے بھی، آپ کو بھی پتا ہوگا، بھی اتنی پرانی، ایک دور تھا جب ریڈیو ہوتا تھا، کیا تھا؟ اب ذرا میں مثال بیان اس طرح کروں گا تاکہ وہ موضوع سے کنیکٹ بھی رہے، بات سمجھ میں آئے۔ تو ایک بندہ تھا، تو وہ ریڈیو سے آواز آ رہی تھی تو وہ بولنے لگا نظر نہیں آتے بس آواز ہی آتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا آواز ہی آتی ہے، نظر کچھ نہیں ہے۔ تو کسی نے ان کو کہا چلے یار بلا وجہ شور نہ مچا، اگر دیکھنا ہے نا وہ لے کے آ جو دکھاتا ہے، آواز سے سبحان اللہ بولا، وہ لے کے آ۔ تو ان کا جی وہ کیا ہے؟ کہا ٹی وی لے کے آ، دکھائی بھی دے گا سنائی بھی دے گا۔ اب وہ ٹی وی لے آیا، سوئچ لگا دیا اس نے، تو وہ سوئچ لگا کے پھر شور مچانے لگا، میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، مجھے اب بھی نظر نہیں آتا، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، سنائی کچھ نہیں دے رہا۔ تو وہ کوئی بزرگوں جیسا تھا، اس نے کہا کیا نادانی والی باتیں کرتا ہے، ٹی وی کا سوئچ لگا کے کہتا ہے دکھائی نہیں دیتا سنائی نہیں دیتا، وہ انٹینا بھی تو لے کے آنا جو سگنل پکڑے۔ اور وہ جو کہتے ہیں بابوں کی ضرورت ہی نہیں، سنو ذرا توجہ، ذرا آپ کھول کے بیٹھو، وہ انٹینا بھی لے کے آ۔ اب وہ انٹینا لے آیا، توجہ، اب اس نے انٹینا بھی رکھ دیا، پھر شور مچانے لگا، میرے ساتھ ہر کوئی دھوکہ کرتا ہے، اب بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس کو کہا کہ تجھے کتنا سمجھانا پڑے گا، او تو ٹی وی بھی لے کے آیا، تو انٹینا بھی لے کے آیا، وہ کاریگر بھی تو لے کے آنا جو اس انٹینے کو اس سمت میں کرے جہاں سے سگنل آتے ہیں۔ اب جب کاریگر آیا اس نے سمت درست کر دی، اب اسے دکھائی بھی دینے لگا سنائی بھی دینے لگا، اگر سمجھ آئے تو تربیت بلا تشبیہ ہو بلا مثال، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج ہمیں دکھائی بھی دیا جائے سنائی بھی دیا جائے، اپنے دل کے انٹینے کا رخ مدینہ کی طرف کر لو، سگنل پکڑنے کی دیر ہے، دکھائی بھی دے گے سنائی بھی دے گے۔ اپنا دست شفا اٹھایا تو فرماتے ہیں سرکار کا دست مبارک لگنے کی دیر تھی، جسم تو تھا پھر اس میں فالج کوئی نہیں تھا، اور آقا نے خوش ہو کر پھر کملی عنایت فرمائی۔ بولو اب جو بات میں قبلہ کرنے لگا ہوں نا، اس بات کو جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا تو کمال ہو گئی۔ فرماتے ہیں جو امام بصیری صبح بیدار ہوئے اٹھے، کملی مبارک سرہانے کے نیچے پڑی تھی۔ بولو بولو سبحان اللہ ایک دفعہ۔ کملی مبارک سرہانے کے نیچے پڑی تھی۔ میں نے کہا لو بھائی فیصلہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کملی تو موجود ہو اور جن کی کملی ہے وہ موجود نہ ہو؟ ہائے ہائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بات سنیں، تو امام بصیری صبح اٹھے نا
تو بیمار تھے چارپائی پر، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی لمبی بیماری نہ دے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ تو باہر نکلے نا تو موسم دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تو امام بصیری دیکھ کے حیران ہو گئے، ایک بابا جی ہیں وہ نکر پہ کھڑے ہیں اور دیکھ کے مسکرائی جا رہے ہیں، مسکرائی جا رہے ہیں، مسکرائی جا رہے ہیں۔ تو امام بصیری پریشان ہوئے کہ یہ بابا جی، کتابوں کے اندر ان کا نام ہے شیخ ابو الرجا آیا، تو وہ دیکھ رہے ہیں اور مسکرائی جا رہی ہیں۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں گیا ان کے پاس، میں کہا بابا جی خیر تے ہے، مسکرائی جا رہے ہو، نوجوانوں توجہ، خیر تے مسکرائی جا رہے ہو۔ تو فرمانے لگے، وہ امام بصیری کہتا ہے وہ مجھے فرمانے لگے، بصیری وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے، وہ رات والی نعت مجھے بھی سنا دے۔ تو فرمایا میں حیران ہو گیا کہ وہاں تو تیسرا تھا ہی کوئی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک آپ کو نہیں پتا، مگر جب امام الانبیاء آپ کے گھر جلوہ گر تھے، 70 ہولیاں آپ کے گھر کا طواف فرما رہے ہیں۔ یہ ہے تو بولو، رحمت کا پہلا تقاضا کیا تھا؟ دوسرا تقاضا علم ہونا، تیسرا زندگی حیات، تب بندہ رحمت کر سکتا ہے۔ اب باتیں بڑی طویل ہیں لیکن میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ یہاں پر کبھی کوئی بینک پاس ہے؟ بینک نہیں، کوئی ایک نام بتا دیں، ایچ بی ایل چلیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، میں اگر اس وقت آپ کے ایچ بی ایل بینک کے مینیجر کے پاس چلا جاؤں اور اسے کہوں جی میں نے چونکہ ابھی چکوال نکلنا ہے صبح، تو میں تو مجبور ہوں اور میرے پاس تھوڑے سے پیسے کم ہیں تو استعمال ہو گئی ہیں، جو بھی تھا تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں اس ایچ بی ایل کے مینیجر کو جا کے کہوں دیکھیں جی میں لاہور آپ کے شہر میں آیا تو آپ کا اتنی تو مطلب مدد کر ہی سکتے ہیں نا، شفقت مہربانی اتنی تو رحمت کر ہی سکتے ہیں۔ وہ کہیں جی کیا؟ میں کہوں گا جی ابھی اٹھیں، بینک کی چابی اٹھائیں، تجوڑی کی چابی اٹھائیں، وہ بینک سے مجھے 1 لاکھ روپے اٹھا کے دے دیں، بینک سے 1 لاکھ اٹھا کے دے دیں۔ تو اب ذرا توجہ سے ذرا جا کے سنیے گا، اب وہ بینک مینیجر مجھے کیا کہے گا؟ بینک مینیجر مجھے کہے گا فرحان بھائی دیکھیے آپ ہمارے شہر میں آئے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ سے بڑا بھی ہوں یعنی اول بھی ہوں، توجہ ساری جمع کر رہا ہوں، اول بھی ہوں، مجھے علم بھی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے، اور میں زندہ بھی ہوں، مگر میں پھر بھی آپ پر رحمت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا کیوں نہیں؟ اگر بولو تو مزہ آئے، میں کہوں گا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا کہ اول بھی ہوں، مجھے علم بھی ہے، میں زندہ بھی ہوں، پر مجھے پیسے دینے کا اختیار نہیں ہے، مجھے اختیار نہیں کہ وہ پیسے میں آپ کو دے سکوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب آپ نے عالمین پہ رحمت کرنی ہے، آپ کے پاس اختیار کا ہونا ضروری ہے، اور پیارے آپ کے اختیار کا حال یہ ہے میں خالق کائنات ہوں، تو مالک کائنات ہے۔ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان لمحات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ اور میں اختتام میں بس چھوٹی سی ذرا ایک گزارش علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میں نے بھائی کو بتایا تھا چونکہ ہم نے ابھی چکوال آگے جانا ہے تو میں اجازت چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں اور بہت ہی علمی گفتگو فرما رہے تھے اور آسان طریقے سے فرما رہے تھے۔ اب حافظ اکبر ساکی صاحب جو ہیں وہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر مفتی محمد مسعود احمد فریدی صاحب کو دعوت خطاب دیں گے۔